السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ تسبیح کا وقت کوئی خاص نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد پڑھی جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر بھر میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ صلاۃ تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نئے ہوں یا پرانے، سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر آپ خلوص دل سے، خلوص نیت سے اس نماز کو ادا کریں گے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے جو کلمات ہیں وہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں بھی آپ ارادہ کر سکتے ہیں۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے کے بعد 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی ادا کریں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعے کو پڑھو، یا مہینے میں ایک بار پڑھو، یا سال میں ایک بار پڑھو، یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اور صلاۃ تسبیح کی نماز کا طریقہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ آپ پہلے اچھی طرح اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس کو صلاۃ تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باجماعت نماز نہیں ہوتی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اس کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس نماز کو اکیلے پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر اب جیسے بوڑھی عورتیں ہیں، وہ بھول جاتی ہیں، رکعت ان کو یاد نہیں رہتی، یا ان کو گنتی یاد نہیں رہتی، تو وہ مل کے پڑھ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کو یعنی جماعت کے ساتھ بھی اور بغیر نماز کے بھی پڑھنے کی رخصت دی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اکیلے پڑھیں۔ اگر اکیلے نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں بھول جاؤں گی، تو آپ اس کو باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ اکا دکا کوئی ایک مرتبہ ہو جائے، اس کو روٹین نہیں بنانا۔ اور بہت سے لوگ مجھے بھی کہہ رہے تھے صلاۃ تسبیح کا، تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آج نماز جمعہ کے بعد۔ تو کوشش کریں کہ آپ سب صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ بھی میں نے یہ آپ کو شیئر کر دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی کوسچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔